غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں سول سوسائٹی کے اراکین نے ڈھونگ انتخابات سے قبل اور اس کے بعد بھارتی فورسز کی طرف سے پابندیوں، چھاپوں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران لوگوں کو ہراساں کیے جانے اور مظالم کا نشانہ بنائے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سول سوسائٹی کے اراکین نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایک مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت کشمیریوں کو اس لیے نشانہ بنا رہی ہے کیونکہ انہوں نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو مقبوضہ علاقے میں اپنے امیدوار کھڑے نہیں کرنے دیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا بھاری تعداد میں فوجیوں کی تعیناتی اور ڈرونز اور ہیلی کاپٹروں کی مدد سے منصفانہ انتخابات کرائے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر انتخابی میدان سے زیادہ جنگی میدان کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سول سوسائٹی کے اراکین نے کہا ہے کہ کشمیری بھارت کے غیر قانونی قبضے سے آزادی اور اپنے حقوق کی بحالی کے مطالبے پر متحد ہیں۔ دریاست نے قابض بھارتی فوجیوں نے سری نگر، کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ، گاندربل، کولگام، شوپیاں، اسلام آباد، پلوامہ، راجوری، پونچھ، کٹھوا اور سامبا اضلاع کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں جاری رکھیں۔ ان علاقوں کے مکینوں نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ فوجی کارروائیوں سے ان کی زندگی اجیرن بن گئی ہے اور انہیں شدید معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے دنیا کے امن پسند ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو بچائیں جنہیں بھارتی فوج اور پولیس کے محاصرے میں شدید مظالم کا سامنا ہے۔ مظفر آباد میں ہزاروں کشمیری مہاجرین نے ایک ریلی نکالتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر میں استصواب رائے کا اہتمام کرے۔ پاسبان حریت جموں کشمیر کی طرف سے منعقدہ یہ ریلی شہید برہان وانی چوک سے شروع ہو کر اقوام متحدہ کے مبصر دفتر پر اختتام پذیر ہوئی۔ شرکائے ریلی نے بھارت کے خلاف اور آزادی و پاکستان کے حق میں نعرے لگائے۔ ریلی کے شرکاء نے بھارتی جیلوں میں بند سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ ادھر سری نگر میں نیشنل کانفرنس کے مرکزی دفتر کے قریب ایک تجارتی کمپلیکس میں آگ بھڑک اٹھی جس نے 2 ریستورانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔